وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سلطان محترم برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، کہ تم میں بہترین لوگ ہوں گے جو قرآن سیکھتے ہوں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم اتنی اہم تعلیم ہے جس کو کہا جائے کہ سب سے زیادہ بنیادی تعلیم بھی قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ اور آج ہم لوگوں نے قرآن پاک کی تعلیم کو اتنا ہی غیر اہم سمجھا ہوا اپنے عملی طور پر۔ زبان سے کہتے تو ہیں، محبت کا اظہار بھی ہر مسلمان کرتا ہے، یقیناً ہے بھی محبت، لیکن قرآن پاک کی تعلیم کی فکر، اس کا اہتمام آج ہمارے ہاں بہت کم ہو گیا، اتنا کم ہو گیا کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت کم انسانوں کو آ جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، ہم یہ غلطی صحیح پڑھ ہی رہے۔ اگر آپ اپنا قرآن پاک کسی قاری کو سنائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کافی غلطیاں ہیں، اور بچوں کے اندر بھی یہ تعلیم قرآن پاک کی ماں باپ کی طرف سے کچھ ایسا رویہ سامنے آتا ہے اور بچے کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو جاتی ہے غیر فکری اور غیر شعوری طور پہ کہ قرآن پاک کی تعلیم کوئی اہم تعلیم نہیں ہے۔ ہمارا یہ طرز عمل ماں باپ کی طرف سے آتا ہے، بچے کی طرف سے نہیں آتا۔ بچہ بچپن سے لاشعوری طور پر بچے کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم ایسی ہے، کچھ نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کی تعلیم سب سے بنیادی تعلیم، اس کا پڑھنا سیکھنا دنیاوی زندگی، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اگر قرآن پاک صحیح نہ ہو، تجوید کے ساتھ صحیح پڑھنا نہ آئے، تو بتائیے نمازیں کیسے درست ہوگی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تجوید کس کو کہتے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک کے عاشقوں کا کام ہے، قرآن پاک سے والہانہ محبت رکھنے والوں کا کام ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے پڑھنے کا ایک ایک لفظ کو ادا کرنے کے طریقے مقرر کیے ہیں۔ آج دنیا کی کسی کتاب کو، کوئی کتاب اٹھا لیجیے دنیا کی کسی زبان کی کتاب اٹھا لیجیے، اس کتاب کے پڑھنے والوں نے اس کتاب کے پڑھنے کے طریقے نہیں بتایا کسی کو۔ مطلب تو سب بتاتے ہیں، پڑھیں گے کیسے، تلفظ کیسے کریں گے، اس کا طریقہ صرف قرآن پاک کے عاشقوں نے مقرر کیا، جس کو تجوید کہتے ہیں۔ ساتھ زبان کو کہاں رکھیں گے، آواز کیا نکلے گی، زبان کو کس
کس جگہ پر لگائیں گے کہ موت کی آواز نکلے گی؟ عین کہاں سے نکلے گا؟ سین کہاں سے نکلے گا؟ سا کہاں سے نکلے گی؟ زبان کو کہاں رکھیں گے؟ تو دے کی آواز آئے گی۔ لام کہاں پتلا ہو؟ لام کو کہیں موٹا کیا جاتا ہے کہ پتلا کیا جاتا ہے؟ ومن یطع اللہ، یہاں پہ لام پتلا ہو، واطیعوا اللہ، یہاں پر لام موٹا ہو۔ ومن یطع اللہ اگر پڑھیں گے غلط پڑھیں گے، اطیعوا اللہ پڑھیں گے غلط پڑھیں گے، تجوید اصول کے خلاف۔ یہ قرآن پاک کے عاشقوں نے، تجوید کے ماہرین نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کے پڑھنے کے طریقے ہمیں بتائے کہ کون سے لفظ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اپنی مرضی نہیں ہے، جس طرح سے کیا ہمارے یہاں کیا ہے، میں زوئے چلو جی تجوید پوری ہو گئی، کوئی تلفظ نہیں، انگلش کا اتنا اہتمام کہ مرے جا رہے انگلش کے پیچھے، نہ وہ دنیا میں کام آنی نہ آخرت میں کام آنی، کہیں کام نہیں آنی۔ میں زبان کی مخالفت نہیں کر رہا، زبان کوئی بھی سیکھے اچھی نیت سے، اچھی بات، لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے ہمیشہ کہتا ہوں جب موقع ملتا ہے کہتا ہوں کہ بھائیوں جتنا اہتمام ہم آج انگریزی کا کرتے ہیں، جتنا اہتمام میتھمیٹکس کا کرتے ہیں، جتنا اہتمام ہم سائنس کا کرتے ہیں، اس کا آدھا اہتمام بھی کلام پاک کے لیے آپ کر لو تو بچوں کا مستقبل اور دین سمجھ جائے گا۔ ایک چیز ہم سب جانتے ہیں کہ بنیادی چیز ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ اس کے بغیر نماز ہماری درست نہیں ہے اگر قرآن پاک ہمارا صحیح نہیں ہے، روزمرہ کی تلاوت ہماری درست نہیں ہے اگر قرآن پاک ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ گھر میں قاری صاحب لگا لیتے ہیں بس، اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ قاری صاحب نے بچوں کو کیا پڑھایا، بچوں کی رفتار کیا، بچوں کے تلفظ کیا، کتنا سپارہ بچوں کا ہوا، بس لگا لیا۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بچے کے ذہن میں بات آتی ہے، میں نے عرض کی تھی کہ امتحان جب آتے ہیں نا بچوں کے، تو قاری صاحب کی چھٹی ہو جاتی ہے کہ جی بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، آپ آئیے۔ گھر میں مہمان آ گئے، جی قاری صاحب سے کہا جی آج تو گھر میں مہمان ہے، بچہ ذرا مشہور ہے، آج تشریف لائیں۔ کہیں کسی کے یہاں جانا ہے تو جی قاری صاحب سے فرمایا گیا کہ آپ آج رہنے جانا۔ یہ تعلیم کے سارے ناغے نازل کہاں ہوتے ہیں؟ قرآن پاک کی تعلیم، یہ ہمارے یہاں پر ملتا ہے۔ میں کسی ایک تعلیم کو نہیں کہتا، بتائیے مجھ کو آپ اس بچے کے دل میں کلام پاک کی کتنی اہمیت بیٹھے، اس کو بچے کے دل میں کلام پاک کی کتنی اہمیت بیٹھے گی، آپ اس کو یہ بات بتائیں۔ وہ یہی سمجھے گا نا کہ یہ بالکل ایک اہم چیز ہے، یہ طرز عمل ہمارا ماں باپ کا۔ بچے کے سمجھ بشعور سے بچہ یہ جانتا ہے کہ انگلش اگر میں نے غلط بولی یا اس کا تلفظ غلط کیا تو میری خیر نہیں ہے، ماں بھی نہیں چھوڑے گی، باپ بھی نہیں چھوڑے گا، استاد بھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن قرآن پاک ہے، اس سے کون پوچھتا ہے؟ نعوذ باللہ، جس طرح سے چاہے پڑھ لو، یہ تو مولوی صاحب آ کے پڑھا کے چلے جائیں۔ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اہمیت دی جانے کی کتاب ہے۔ انہی بچوں کا کلام پاک تلفظ کے ساتھ، انہی بچیوں کا کلام پاک تلفظ کے ساتھ درست ہوتا ہے جو بچے اور بچیاں مدرسوں میں آ کر پڑھتے ہیں، مسجدوں میں آ کر پڑھتے ہیں، انہی کا تلفظ صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب بچہ درسگاہ میں آ کر بیٹھتا ہے، اس مضمون کی اہمیت بچے کے دل میں آتی ہے۔ دیکھیں بچہ اسکول جا رہا ہے، کتنا اہمیت سے جاتا ہے، کہیں
گھروں پہ رکھیں گے یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ کلام پاک کا پہلا نمبر یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا، صحیح پڑھنا، تلاوت قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے اترو بھی ایسے پارا شروع ہوتا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العزت فرماتے ہیں اترو میرے کتاب، آپ وہ تلاوت کیجیے کتاب کو، اس کو پڑھیے، کتاب کو نازل کی گئی اس کو پڑھیے۔ حضرات المفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پہلی چیز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تلفظ کے ساتھ صحیح پڑھا جائے۔ اگر قرآن پاک کو آپ غلط پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کلام پاک صحیح قبول نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے نا، ہمارے یہاں اگر اردو غلط بولی جائے کتنا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ غلط کلام پاک پڑھنے والوں سے خوش ہوگا؟ اور غلط کلام پاک بھی پڑھنے کا مطلب ہے کہ بے پرواہی، ماں باپ کی طرف سے بھی بے پرواہی، اس کی طرف سے بھی بے پرواہی، اتنا پرواہ نہیں کی کلام پاک پڑھنے کی ساتھ میں۔ آپ مجھے بتائیے کون خوش ہوگا اس سے؟ یہ قرآن سے دوری ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، یہ پیغام اپنے گھروں میں عام کیجیے کہ جتنی اہمیت ہم دوسری تعلیم کو دیتے ہیں، اس جیسی اہمیت ہم کو کلام پاک کی تعلیم دینا ناگزیر ہے، لازمی ہے، ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا حصہ۔ کل قرآن اگر اللہ نے یہ سوال کیا ہم سے قبر میں کہ تم کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے بچوں کا کلام پاک سے ہی پڑھوا دیتے، تو ہم کیا جواب دیں؟ تو پہلی چیز قرآن پاک کا پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا، یہ افضل ترین عبادتوں میں ایک عبادت ہے۔ سب سے افضل عبادت ہے، نفلی عبادتوں میں قرآن کریم کی تلاوت فرض ہو جائے گی، لیکن ہے اہم ترین، لیکن نماز میں پڑھنا تو فرض ہے۔ نماز میں تو صحیح طریقے سے پڑھنا فرض ہے، ورنہ ہماری اور آپ کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت، اس کا اہتمام کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اگر حاضرین میں سے یا گھر والوں میں سے کسی کا کلام پاک تجوید سے صحیح نہیں ہے، چاہے وہ عمر کے جس حصے میں ہو، اپنے کلام پاک کو صحیح کریں، اپنے کلام پاک کو صحیح کرنے کی فکر کریں۔ اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، ان کو بہت زیارتیں ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہ شیخ اللہ تو آپ کو اپنی زیارت کرواتے، اس کی جو بھی کیفیت ہوتی ہوگی، تو آپ یہ سوال کیجئے کہ یا اللہ آپ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا ہے؟ آپ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت سے یہ سوال کرنا، انہوں نے کہا اللہ نے کوئی موقع دیا کہ سوال کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ وہ کون سی عبادت ہے جو آپ کو قرب کی کا سب سے افضل ترین ذریعہ ہے؟ فرمایا کہ تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت سب سے زیادہ بہترین ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا اللہ بفہمی اور بلا فہمی، سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں، ان میں سے کون سا طریقہ آپ کے طور پر سب سے بہترین ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بفہمی اور بلا فہمی، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے، ہر صورت میں میرے قرب کا ذریعہ کرنا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بغیر سمجھے پڑھنا بیکار ہے، نعوذ باللہ، یہ سمجھ نہیں کہنا چاہیے۔
یہ بالکل غلط بات. ترجمے کے ساتھ پڑھے نور علی نور، سونے میں سہاگا، انتہائی معنی سے ثواب ہے. لیکن ویسے ہی تلاوت کریں، ہر حرف پر اللہ تعالیٰ تصدیق کی مقام بناتے ہیں. فرمائے الف لام میم، الف حرف واللام حرف والمیم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، کوئی 30 کی ہوتی. اس لیے قرآن پاک کلام پاک کی تلاوت یہ تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. کسی کو تجوید میں غلطی محسوس ہو، کبھی محسوس ہو، ابھی شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ پڑھانے والے بہت ملیں گے. یہ آپ کو کچھ سیکھی ہوگی کہ آپ اس کو صحیح کریں. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا، بڑے بڑے قرآ کو دیکھا کہ اپنے کلام پاک بڑے بڑے قاریوں کو سناتے ہیں. میں خود اپنے والد صاحب کی بات عرض کرتا ہوں. میرے والد صاحب اس بڑی سادہ کرتا اپنا کلام پاک کسی نہ کسی قاری کو میں خود سناتے ہیں، ان کو دیکھو سناتے ہیں. حالانکہ بڑے بڑے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک کی مشق کی اور بڑے بڑے قرآن سے مشق کی، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں رہ رہی کلام پاک. یہ اللہ کے بندوں کی شان ہوتی ہے. اسی لیے پہلی چیز ہے کلام پاک کا پڑھنا، اس کا اہتمام. حضرت مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام حضرات کو یہ فرماتے تھے کہ دیکھو کلام پاک کی تلاوت کو مت چھوڑو. اور پہلے یہ تھا کہ 7 منزل میں یہ اصل میں تلاوت کی منزل تھی. 7 دن میں کلام پاک ختم، 7 منزلیں کلام پاک کی اس لیے. لیکن بعد میں جب لوگوں کے لیے مشکل ہوئی پڑھنا تو یہ ہوا کہ چلو کم از کم ایک سپارہ روزانہ پڑھ لیں تاکہ ہر مہینے ادھر مہینہ ختم ہو جائے قرآن پاک ختم ہو جائے. لیکن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک سپارہ جو انسان روزانہ تلاوت کا معمول ہے جس کا، اس کے لیے ایک سپارہ 15 منٹ میں آرام سے پورا ہو جائے، کچھ بھی وقت نہیں لگتا. فرماتے تھے کہ کبھی کوئی جلدی ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی اور مصروفیت ہو تو آدھا سپارہ پڑھنے کا معمول بناؤ جو 7-8 منٹ میں پورا ہو جائے. لیکن تلاوت کلام پاک کو چھوڑو نہیں. فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بہت زیادہ مجبوری پڑ گئی تو ایک پاؤ پڑھ لو، 4-5 منٹ میں ایک پاؤ پورا ہو جاتا ہے. نامہ مت کرو کلام پاک کا، نامہ مت کرو کلام پاک. اور پھر فرمانے لگے کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی پڑ گئی تو ایک رکوع پڑھ لو، 1 منٹ سے بھی کم میں پورا ہو جائے گا، لیکن نامہ مت کرو. قرآن پاک سب سے رابطے کو مت چھوڑو. آج ہم لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑا ہوا ہے، قرآن نے ہمیں چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العزت سے قرآن پاک میں آتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرمایا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ میری اس قوم نے کلام پاک کو چھوڑ دیا تھا. آج ہم نے چھوڑا ہوا نہیں ہے. پڑھنا صحیح سے نہیں آتا. دنیا کی ہر کتاب کو پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہے. ناول، ڈائجسٹ، اخبارات، تبصرے، تجزیے، ٹی وی ٹاک شو، پتہ نہیں کیا اور کیا، انٹرنیٹ اور واٹس ایپ اور فیس بک، دنیا کی ہر چیز پڑھنے کے نہیں پڑھیں گے تو اپنے رب کا نام نہیں پڑھیں گے. اس کے لیے وقت نہیں، بڑی مصروفیت ہے. تو بتائیے پھر کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے شکایت سے ہماری شکایت نہیں ہوگی؟ شکایت کرنے والے کون؟ نبی علیہ السلام. شکایت کہاں ہو رہی ہے؟ بارگاہ خداوندی میں. یا
اس موضوع کو ہمیں چھوڑ دیا، مطلب ہمیں پتا نہیں، انگریزی پڑھ پڑھ کے جناب ختم ہو گئے، لیکن دنیا ہمیں ماننے کے لیے سب میں تلی ہوئی، دنیا ہمارے پیچھے ہے، وہی دن کو خوش کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، وہی ہم سے ناراض ہے۔ آپ اپنے رب کو راضی کیجیے، آپ دیکھیے آپ کو کیا مقام ملنے والا ہے۔ پہلی چیز کلام پاک، اس کو پڑھو، زندگی کا معمول بنائیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، گھر میں صبح کے وقت میں پہلی آواز جو گونجے وہ کلام پاک کی گونجے نماز کے بعد، پتہ چلے کہ آپ مسلمانوں کا گھرانہ کتنی بنائیں انسان کے اوپر سے ٹلتی ہیں، کتنے گناہ انسان سے معاف ہوتے ہیں، کتنی لغزشیں انسان کے ختم ہوتی ہیں، اور کتنے گناہ ہمارے جب ختم ہوتے ہیں تو کتنا ثواب ہم پر عطا فرماتے ہیں۔ صبح کے وقت میں انسان جب یہ پڑھے، آپ دیکھیے دنیا اور آخرت کا کیسا نظارہ ہے ہمارے۔ آج قرآن پاک کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن نے ہم کو چھوڑ دیا، نہ تلاوت کا وقت ہے۔ یہ شیطانی بہکاوے بے برکتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم تو آج سارا دن مارے پھرتے ہیں، سارا دن ہم تھکے کھاتے پھرتے ہیں، کبھی یہاں کام نہیں ہو رہا، کبھی وہ کام نہیں ہو رہا، ایک مشکل ختم نہیں ہوتی دوسری مشکل سر کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ زندگیوں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ زندگیوں میں برکتیں کس چیز سے ہیں؟ اللہ کے کلام سے ہیں، اللہ کی عبادتوں سے ہیں، زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے۔ کتنی مشکلات انسان کی ختم ہوتی ہیں صرف اللہ کا کلام پڑھنے سے۔ آپ کلام تو پڑھیں اللہ کا، کتنی آیتیں، کتنی چیزیں انسان کی زندگیوں میں برکت ڈالتی ہیں۔ حدیث شریف میں اسی کو فرمایا کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکل کام اس کے آسان فرماتے ہیں، اور جو انسان گناہوں کی زندگی میں رہتا ہے آسان کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں رمضان آ رہا ہے، اب گھروں کے اندر قرآن پاک مل جائے گا، اور بہت لوگ ہیں الحمدللہ تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ہیں ان سے پورا قرآن کریم رمضان میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر رمضان میں قرآن کریم کو بند کیا، جزدان میں لپیٹ کر رکھا اور بس ہمارے کو اب پھر اگلے رمضان میں چلے گا وہ قرآن پاک۔ تو مجھے بتائیے گھروں میں اولاد نافرمان نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جھگڑے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ روپے پیسے میں بے برکتی نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن پاک سے دوری ہے، قرآن پاک سے دوری ہے۔ پہلی چیز ہے قرآن پاک کو پڑھنا، دوسری چیز ہے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا۔ پڑھنا دوسری چیز ہے سمجھنا، آپ سمجھے قرآن پاک کو۔ اللہ نے کہا کہ آج آپ کو کوئی انسان کا خط لکھ کے ای میل کرے اور آپ یہ کہیں کہ میں نے آپ کی ای میل نہیں پڑھی، یا اپنے ساتھی کو کہہ کہ خط تو مجھے مل گیا تھا لیکن میں نے آپ کا خط کو بھی کھولا نہیں نہ پڑھا، آپ مجھ کو بتائیے وہ ساتھی کیسا محسوس کرے گا؟ وہ ناراض ہوگا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ملا آپ کو کہ آپ میرا خط ہی پڑھ لیتے، جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ میرا رب کتنا ناراض ہوتا ہوگا اپنے بندوں سے اس بات کے اوپر کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب نازل کی اور آپ لوگوں نے پڑھنے کے لیے توفیق محسوس نہیں کی، اس وقت ہم نے کہا کیا؟ جب ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں، تو نہ پڑھ کر نہ سمجھ کر ہم عمل کیا کریں گے؟ آج یہ قرآن یہ صرف تبرک کی کتاب نہیں ہے کہ گھر میں قرآن پاک رکھا جائے تو برکت ہوگی، برکت تو ہوگی، اللہ کا کلام ہے، برکت تو ہوگی۔ یہ کتاب ہمارے گھروں کی کتاب ہے، گھروں کی زندگی اس قرآن پاک کے مطابق ہو۔ یہ قرآن ہمارے کاروبار کی کتاب ہے کہ ہمارے کاروبار اس قرآن کے مطابق ہو۔ یہ قرآن ہمارے بازاروں کی کتاب ہے، ہمارے بازار اس کے مطابق ہو۔ یہ قرآن عدالتوں کی کتاب ہے کہ عدالت اس کے مطابق فیصلے کرے۔ یہ قرآن اسمبلیوں کی کتاب ہے کہ اسمبلیوں کے قوانین اس کے مطابق بنے۔ یہ قرآن ہر گلی کوچے کی کتاب ہے، ہر سڑک کی کتاب ہے، ہر بازار ہر محلے کی کتاب ہے، ہر گھر کی کتاب ہے، ہر انسان کی کتاب ہے۔ سب نے مجموعی طور پر چھوڑ دیا
کوئی اپنا نظام اس کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا جنگل بن گئی. جب ہمارے کاروبار قرآن کے مطابق نہیں، ہمارے بازار قرآن کے مطابق نہیں، ہماری عدالتیں قرآن کے مطابق نہیں، ہمارے اسمبلی اس کے مطابق نہیں، ہمارے گھریلو زندگی اس کے مطابق نہیں، تو بتائیے ہم کو امان کہاں سے آئے گا؟ یہ تو جنگل کا قانون ہے. اس میں تو دوسری چیز قرآن پاک کو آپ سمجھیں. تیسری چیز ہے عمل. جب ہم سمجھیں گے ہم عمل کریں گے. عمل کیا ہے؟ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہماری زندگی کو قرآن پاک کے مطابق بنائے. آج آپ دیکھیے، آپ پورے پاکستان کا، اپنے ملک کا کیا حال، پوری دنیا کا یہ رونا ہے کہ کس کی گاڑی اس کی جیسے. جو طاقتور ہے بس وہ ہے، جو غریب ہے، جو مجبور ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جنگل کا قانون ہے. جس کا دل چاہتا ہے میراث دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے میراث میں قبضہ کرتا ہے. اس لیے کہ ڈر کوئی نہیں ہے حالات خراب کا. قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. قرآن پڑھیں گے تو اس کے ساتھ حدیث بھی پڑھنی پڑے گی. حدیث شریف جو یہ تو تشریح ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، یہ تو کلام پاک کی تشریح. انسان کی زندگی بہتر ہوتی ہے. آج پوری امت اسلامیہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج کیوں دشمن ہمیں چن چن کے مار رہا ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان ختم ہو گیا؟ کیا وجہ ہے کہ انسان بیڑیا بن گیا؟ بھائی کا دل چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کے مال پر قبضہ کرتا ہے. بھائی ایک بھائی دوسرے کے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے. بھائی بہن کی جائیدادوں پر قبضے کر رہے ہیں. ایک بھائی دوسرے سگے بھائی کو قتل کر رہا ہے. یہ جنگل کا قانون کیوں بنے؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا قرآن سے. ایک اذان کے بعد یہ دعا، اور یہ دعا امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سکھائے ہوئے ہیں. مسلم دعا ہے. یہ امت محمدیہ مانگتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے کہنے پر. مطلب دعائیں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے مانگی، لیکن فرمایا کہ امت میرے لیے دعا مانگو. تو یہ دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرنا ہے. میرے شیخ سے ڈاکٹر علی صاحب رافی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اپنے کوئی ساتھ دعا مانگ لیا کرو، وہ بھی جائے گی تو یہ بھی جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبولیت اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. بس اپنی بات کرنا آسان ہو گئی. یہ تیسری چیز میں نے عرض کی کہ اپنی زندگیوں کو ہم قرآن کریم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. آپ برکتیں اللہ دینے والے ہیں. اور چوتھی چیز ہے قرآن کریم کو پھیلانا، اس کا حکم دوسروں کو بتانا، اس کو دوسروں کو سکھانا. یہ چار چیزیں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سے جڑنے کے توفیق عطا فرمائے. اس کو سیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں کو یا اللہ قرآن پاک کی تعلیم سے، اور ہمارے گھروں کو، ہماری دکانوں کو، ہمارے کاروبار کو قرآن کریم تعلیم سے منور فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے. اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ نے مدرسہ شروع چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس مقصد کے لیے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے یہ مدرسہ قائم ہوا. اہل محلہ کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے، اور اللہ نے اہل محلہ پر رحم فرمایا، کرم فرمایا. اللہ نے قرآن کریم کی یہ درسہ قائم فرمائی. اس مدرسے کی حفاظت اہل محلہ کی ذمہ داری ہے. اس کو چلانا اہل محلہ کا فرض ہے. ورنہ آپ دیکھیں آج آپ کے اسی ماحول میں بچے ناچ رہے ہیں، بچے اسکولوں میں گانے سیکھ رہے ہیں، ڈانس سیکھ رہے ہیں. یہ لفظ کلام پاک کا سیکھنے اور ان اسکولوں کا موقع نہیں مل رہا. آپ کے اہل محلے میں اللہ نے مکتب قائم کیا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی
کتابوں کی تعلیم بھی شروع فرمائے، جو تشریح ہے کلام پاک کی، آپ کا تعاون ہوگا، آپ کی دلچسپی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے گا۔ آج مولویوں پر اعتراض تو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن حوصلہ افزائی کم لوگ کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، وہ تعلیم سے کوئی خالی نہیں سوائے کہ احترام کیا تو کوتاہیوں کہنا بھی چاہیے، لیکن حوصلہ افزائی بھی فرمائیں، کوتاہی کرنے والوں کے دل نہ توڑے، اپنے بچوں کو بھی بھیجیں اور خود بھی دلچسپی لیں، تاکہ اس مسئلے کے اندر ایک بڑا اچھا ادارہ قائم ہو اور یہ مکتب ہے یہ مزید ترقی کرے۔ اس میں آپ کا فائدہ ہے، ان کا فائدہ نہیں۔ ان کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ نے تو ذریعہ بنایا، فائدہ آپ کی نسل کا۔ یہ جو ایک نبی شریف سنا کر بات ختم کرتا ہوں، اولاد انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ یہ بن گئی تو قبر میں یہ آپ کو ثواب پہنچاتی رہے گی، اور خدا نہ خاصہ بگڑ گئی تو گناہ بھی قبر میں آپ دیے جانا۔ جب انسان مرتا ہے نا، اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب سوال ثواب وغیرہ سب ختم۔ اب انسان کیا، اس کی جسد کیا قبر میں اور کفن کیا، ایک چیز نہیں ہوگا، اور دوسری چیز عمل ڈالنا۔ اب عمل کا دروازہ بند، لیکن تین چیزیں حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب انسان کی قبر میں جاتا ہے۔ نمبر ایک، کسی انسان نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، جب تک وہ صدقہ جاریہ رہے گا اس کا ثواب جب تک چلتا رہے گا، جو فائدہ اٹھائیں گے ثواب اس انسان کو بھی پہنچے گا جو قبر میں درخت لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی علمی ذخیرہ چھوڑا، کوئی کتاب تحریر کر دی، اس سے لوگ پڑھنے کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جیسا بزرگان دین کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ تو انتقال کر گئے لیکن دنیا نفع نہیں اٹھا رہی۔ تیسری چیز، نیک اولاد چھوڑ کر گیا۔ نیک اولاد انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس کو برباد مت کیجیے گا دنیا کے خاطر۔ پتا چلا کہ آپ کی ہماری اولادیں دنیا میں ہر کام کرتی ہیں، نہ نماز پڑھتی ہیں، نہ روزہ رکھتی ہیں، نہ قرآن پڑھتی ہیں، اس کا ثواب جہاں بچوں کو ہونا ہے ماں باپ کو بھی ہونا ہے۔ اس کا ثواب بھی جتنے اولاد نیک ہوگی، جب تک وہ اولادیں نماز پڑھیں گی، روزے رکھیں گی، تلاوت کریں گی، نیک کام کریں گی، اس کا ثواب ماں باپ کو قبر میں جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کو گناہوں کی زندگی میں چھوڑ کر گئے تو گناہوں کو آپ کو ملنا ہے، تو گھر کے کو ملنے کی۔ اس لیے بھائی اپنا اس چیز کی سرمایہ کو ضائع نہ کریں، مسجد مدرسے سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔